مبارکا فی الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین و خواتین حضرات، آج اللہ کی توفیق سے سورۃ النساء مکمل ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ رکوع سورۃ المائدہ کے ہم نے قاری صاحب سے سنے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام یہ سننا اور سنانا اپنی مہربانی سے قبول و منظور فرمائے۔ کل میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سورۃ نساء میں ایک مسئلہ غزوہ احد کے تناظر میں تھا، اور اس غزوہ احد میں نہایت بھیانک اور نہایت برا کردار منافقین کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے بعد مدینہ طیبہ سے احد کی طرف بڑھے، اور آپ کے ہمراہ 1000 ساتھی تھے، جبکہ مکہ مکرمہ سے آنے والے کفار اور مشرکین ان کی تعداد 3000 کے قریب تھی، اور پورے اسلحہ سے وہ لیس تھے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سب سے بڑا سرغنہ تھا، میدان احد میں پہنچنے سے پہلے ہی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے مدینہ طیبہ واپس چلا گیا۔ اب 1000 میں سے کتنے بچے؟ 700۔ گویا 700 کا مقابلہ اب کتنے افراد سے ہے؟ 3000 سے۔ ایک کے مقابلے میں 4 سے بھی زیادہ بنتے ہیں، یعنی ایک کے مقابلے میں 4 کفار۔ یہ تقابل تھا، اور یہ تقابل کن کی حماقتوں سے اور غلطیوں سے ہوا؟ منافقین کے کردار سے۔ منافقین کسی صورت نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرم برداری کو قبول نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورۃ نساء میں 3-4 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم، اور مخاطب بھی بالخصوص یہی منافق، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ رسول اللہ تمہیں جس کی طرف بلاتے ہیں اس کی فرمانبرداری کرو، لیکن وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا کہ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ اہل ایمان ایک طرف، اور اس کے مد مقابل دوسری طرف جو ہے یہ جو دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ اللہ کی رسول کا طریقہ یہ ہے، اللہ کے رسول کا عمل یہ ہے، مومنوں کا عمل، صحابہ کرام کا یہ عمل ہے، یہ بات واضح ہو جانے کے بعد اب پھر کوئی اور راستہ اختیار کرنا، کسی اور راستے کو قبول کرنا، اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقت سے تعبیر کیا ہے۔ یہ منافقت بھی ہے اور کفر بھی۔ یہی وجہ ہے کہ منافقوں کو کافروں کے ساتھ اللہ ذوالجلال نے رکھا ہے قرآن مجید میں، اور سزا کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے بھی اسی صورت میں اللہ ذوالجلال نے آگے آ کے فرمایا ہے کہ فی الدرک الاسفل من النار، کہ کافر تو جہنم میں ہے، یہ جہنم کے نچلے گڑھے میں۔ ان کے کردار کا جنگ میں بھی اس کی مذمت،
اور دیکھنے کے لیے، دکھانے کے لیے لوگوں کو، بعض لوگوں کو اپنے بارے میں تسلی اور تشفی دلانے کے لیے کہ ہم بھی تمہارے ساتھی ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سستی کا مظاہرہ کرنے والے، دھیان، توجہ، اطمینان وہ انہیں نصیب ہی نہیں ہوتا۔ یذکرون اللہ الا قلیلا، نماز پڑھتے ہیں تو بہت ہی تھوڑا اللہ کو یاد کرتے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی نماز ایسے ہے، وہ بیٹھا رہتا ہے، سورج جب غروب ہونے کے قریب آتا ہے تو بھاگتا ہے مسجد کی طرف، لبکتا ہے مسجد کو، اور مسجد میں جا کے کوے کی طرح چند ٹھونگے لگا کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے کہا ہے لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ اللہ ذوالجلال کا بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں، بس نماز کھڑے ہوئے، جھک گئے، زمین پہ سر رکھا، پھر اٹھ گئے، نہ پوری طرح تسبیحات، نہ پوری طرح قرات، نہ نماز میں کوئی انہماک۔ یہ تصویر کھینچی ہے اسی سورۃ نساء کے 5ویں پارے کے اختتام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کی اس نماز کا۔ اللہ ایسی نماز سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اگلے دن بڑا افسوس ہوا، ایک جگہ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، آپ اندازہ کریں اور یقین بھی جانیں، کیونکہ بہت کم ساتھی اس قسم کی بات کو سیریس سے لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز پڑھی میرے ساتھ، میں ساتھ تھا، قریب تھا، بال رکھے ہوئے ہیں۔ آج کل بالوں کی کٹنگ بھی بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے، ایک نیا کٹ آ گیا ہے بالوں کا، دیکھا ہے نا آپ نے بھی، یہاں صرف ہے، باقی سب مڑے ہوئے۔ اس کو قضا کہتے ہیں حدیث میں، اور اس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ممانعت فرمائی، منع فرمایا کہ یہ قضا نہ کرو، یہ غیر مسلموں کا شعار ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں کیا کسی کا شعار ہے تو یا نہیں ہے، غیر مسلموں کا ہو، جس کا ہو، ہمیں اچھا لگتا ہے لہذا ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ یعنی اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری پسندیدگی اپنی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی پسندیدگی کا مسئلہ ہی ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ اللہ کے رسول کسی بات سے منع کریں، روک دیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں پسند آنا چاہیے، ہمیں اچھا اور بھلا لگنا چاہیے۔ آپ بتلائیے یہ بھی کوئی دین ہے؟ یہ بھی کوئی ایمان ہے؟ بھائی دین ایمان کا نام یہ ہے کہ جو چیز اللہ اور اللہ کے رسول فرما دے اس کو آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا، ہم اس کی اطاعت کریں گے، ہم اس کو مانیں گے۔ لیکن اگر من میں نہ آئے، پسند نہ آئے، جی کو نہ بھائے اور اس کو چھوڑ دیں، یہ کیسا ایمان ہے اور کیسا اسلام؟ تو اس ساتھی نے نماز پڑھی، یقین جانیے اب نماز میں بھی بالوں کو یہ جھٹکا دیتا ہے تاکہ یہ بال اوپر کے اٹھ رہے، سجدے کو جاتا ہے تب بھی جھٹکا دیتا ہے، سجدے سے اٹھتا ہے تب بھی جھٹکا دیتا ہے، اور نماز بیٹھتا ہے تو اپنی یہ جو پہنی ہوئی ہے انگوٹھی اس کو درست کر رہا ہے، بالوں کو سنوار رہا ہے، بال سنورتے نہیں، ٹوپی اتار کے پھینک دیتا ہے، پھر بالوں کو دونوں ہاتھ سے، یہ سب کچھ نماز میں ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ سب کچھ واللہ نماز میں ہو رہا ہے۔ بتلائیے ایسی نماز کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو نماز کہتے ہیں جس کی تلقین اللہ نے فرمائی ہے، اور یہ وہ نماز ہے جس کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ہم اپنے فیشن کو سنوارتے رہتے، بعض ایسے ساتھی بھی ہیں استری کروا کے آتے ہیں نا، تو نماز پڑھنے کے دوران جب بیٹھتے ہیں پیچھے سے کپڑا سنوارنے کی فکر ہوتی ہے تاکہ استری نہ ٹوٹے۔ یعنی ہمیں نماز میں بھی استری ٹوٹنے کی فکر لگی ہوئی ہوتی ہے، نماز کو سنوارنے کی فکر نہیں ہوتی۔ بتائیے کیسی نماز ہے ہماری نماز کیسی نماز ہے؟ ہمیں اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ کہیں اللہ معاف فرمائے وہ منافقوں کا کردار جو تھا نماز پڑھنے کا، وہ کہیں کسی نہ کسی صورت، کسی نہ کسی شکل میں ہمارے اندر تو نہیں پیدا ہو رہا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور مومنانہ جس کو اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس نماز کا لطف اور وہ نماز ہمیں اللہ ذوالجلال پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال منافقوں کا بھی اللہ ذوالجلال نے اس صورت میں پوری طرح
ان کو علم نشرح کا کیا ہے، ان کے عقائد کی تردید کی ہے، ان کے اعمال اور افعال اور کردار جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے ساتھ تھا اس کی مذمت کی ہے سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور پارے کی ابتدا میں، چھٹے پارے کے ابتدا میں پھر ان کے کردار کو اللہ ذوالجلال نے ایک اور انداز سے بیان کیا ہے۔ وہ کیا کہ جس طرح مشرکین تھے، یعنی کافر تھے، یہود و نصارہ تھے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مابین تفریق کرتے تھے کہ اللہ کی بات تو مانیں گے، رسول کی بات نہیں مانیں گے، یا بعض کی مانیں گے، بعض کی تائید یا بعض کی فرم برداری ہم نہیں کریں گے۔ تفریق بین الرسل، تفریق بین الرسل یا تفریق بین اللہ و بین الرسول، یہ تفریق بین اللہ و بین الرسول کیا کہ اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کی نہیں مانیں گے، اور تفریق بین الرسل کیا ہے کہ بعض رسولوں کو مانیں گے، بعض رسولوں کو نہیں مانیں گے۔ یہ دونوں طریقے غلط، یہ دونوں ایمان کے منافی ہیں۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو بھی مانے، اللہ کے رسول کو بھی مانے، اور رسول جتنے بھی ہیں پہلے آپ سن چکے ہیں سورۃ بقرہ میں کہ لا نفرق بین احد من رسل، کہ ہم کسی رسول کے مابین فرق نہیں کرتے، سب رسولوں کو مانتے، کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، سب کو پر ایمان لاتے، لیکن اطاعت فرما برداری وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرتے۔ اس طرح کردار جو منافقین کا تھا عملی اعتبار سے یا اعتقادی اعتبار سے، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں نمایاں کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہود و نصارہ کے کردار کی نقاب کشائی کی ہے۔ یہودی ایک انتہا پر تھے اور اس کے مد مقابل نصارہ ایک دوسری انتہا پر تھے۔ یہودی مدعی تھے کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا ہے، ان کو کیا کیا ہے؟ سلی دے دی ہے، صلیب پہ لٹکا دیا ہے، وہ مر چکے ہیں۔ وہ یہ ہے مد مقابل نصارہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی عیسیٰ علیہ السلام تو الہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ الہ ہے، وہ معبود ہیں، ان کی عبادت کرنی چاہیے، ان سے ہر چیز طلب کرنی چاہیے، اولاد دے سکتے ہیں، شفا دے سکتے ہیں، بگڑی سنوار سکتے ہیں۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی یہ انتہا یعنی افراط اور تفریط دونوں کی اللہ ذوالجلال نے مذمت کی۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو تم سلی کا دعویٰ کرتے ہو، ما قتلوہ وما صلبوہ، قتل کرنا تو کجا، عیسیٰ علیہ السلام کو تو سلی پہ ہی نہیں چڑھایا گیا۔ یہ تمہاری بھول ہے، تمہاری غلطی ہے، تمہاری غلطی ہے۔ ولیکن شبہ لہم، تمہارے ہاں ایک آدمی ایسا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا، اللہ نے اس کی شکل من و ان عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی، تم نے سمجھا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے اور اس کو سلی پہ لٹکا دیا اور کہہ دیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، غلط کہتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، بلکہ قتل ہونا تو گزارا، صلیب پہ لٹکایا ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف نصارہ کی تردید ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا تم عبادت کرتے ہو ان کی، حالانکہ ان کی زندگی اللہ کی بندگی کی زندگی تھی۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربین، عیسیٰ علیہ السلام اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، کوئی خفت محسوس نہیں کرتے، اس میں اپنی کوئی کمی یا اپنی لہائی وہ نہیں سمجھتے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، نہیں، بلکہ وہ اپنی عبودیت اور اپنی بندگی میں فخر سمجھتے ہیں۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح بھی اور ملائکہ بھی جو مقربین فرشتے ہیں وہ بھی، وہ سب کے سب کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ مسیح علیہ السلام کی ابدیت تو ایسی ہے، ایسی ابدیت ہے کہ ماں کے گود میں بھی پڑے ہوئے اللہ ذوالجلال نے ان کی زبان سے یہی نکلوایا تھا، انی عبداللہ، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بچپن سے روز اولی پہلا جملہ جو ان کی زبان سے نکلا تھا وہ یہ تھا کہ میں اللہ رب العزت کا کیا ہوں؟ بندہ ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دونوں کے افراط اور تفریط کی اس صورت کے آخری آیات میں تردید ہے کہ اللہ ذوالجلال عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ بندے ہیں اللہ ذوالجلال کے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی کو بندہ کہنا
عبد کہنا دین کی اصطلاح میں یہ اس کی قطعاً توہین نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی عزت، توہین نہیں ہے بلکہ سب سے بڑی عزت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی رسولا، اللہ ذو الجلال نے مجھے رسول بنانے سے پہلے اپنا بندہ بنایا ہے۔ پہلے میں بندہ ہوں پھر رسول ہوں۔ ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یہ اسی آپ کے فرمان کا مدر ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ اس لیے بندہ ہونا، خدا اللہ ذو الجلال ہمیں اپنا بندہ بنا لے، یہ تو بہت بڑے فخر کی، اعزاز کی بات ہے کہ کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندہ اپنا بنا لے اور انسان بندگی میں انسان اپنی زندگی گزار دے۔ تو اس طرح دونوں کی تردید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ ہے۔ سورۃ المائدہ میں ایک تو اللہ ذو الجلال نے اتمام دین کا تذکرہ کیا ہے، اور اتمام دین کے ساتھ ساتھ اللہ ذو الجلال نے حلت و حرمت کے جو مسائل ہیں کھانے پینے کے حوالے سے، کہ کون کون سے جانور کھا سکتے ہو، کن کا گوشت کھا سکتے ہو، کن کا گوشت نہیں کھا سکتے، یہ مسائل بیان کیے ہیں، اور کن کے گھر سے کھا سکتے ہو، کن کے گھر سے نہیں کھا سکتے، یہ بھی تفصیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ کھانے کی طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ظاہری جسم کی طہارت اور پاکیزگی کا بھی تذکرہ کیا، وضو کی صورت میں اور تیمم کی صورت میں، تاکہ یہ مسلمان کھائے تو وہ بھی پاک کھائے اور ظاہری جسم رہے تو وہ بھی پاک صاف رہے۔ ظاہری جسم بھی پاک صاف، پانی نہیں ہے تیمم کر لو، بیماری ہے تیمم کر لو۔ اللہ ذو الجلال اپنے بندے کو پلید رہنا گوارا نہیں کرتے۔ ان اللہ طیب یحب الطیب، اللہ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ غیر پاک غیر مطہر رہے، بلکہ وہ پاک اور صاف رہے۔ اس لیے وضو، اور اگر وضو نہیں کر سکتا، پانی میسر نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ اکبر، تیمم کرے، مٹی پہ ہاتھ مارے، اور مٹی پہ ہاتھ مار کے یہ بایاں ہاتھ یہاں رکھے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بایاں، پہلا دایاں، پہلے یہ، اور پھر دایاں آخر میں یہ ہاتھ، پھر اس کے بعد یہی ہاتھ دوبارہ چہرے پر، یہ تیمم مکمل ہو گیا۔ ایسا ہے جیسے وضو کر لیا۔ وضو کے بارے میں بھی ایک بات یاد رکھنی چاہیے، وضو کے بڑے مسائل ہیں، لیکن ایک دو باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ وضو ہم کرتے ہیں لیکن بہت غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں فرمائی ہیں، ایک مضمضہ ہے، ایک استنشاق ہے، ایک استنثار ہے، یہ تین لفظ ہیں۔ منہ میں پانی ڈالنا محض یہ مضمضہ نہیں ہے، یہ تو منہ میں پانی ڈالا آپ نے پھینک دیا۔ دوسرا ہے ناک میں پانی ڈالنا، یہ کیا ہے؟ مضمضہ واستنثرا، یہ ہے استنثارا، پانی چڑھانا۔ پانی کیا ہے؟ ناک میں چڑھانا، ناک کو پانی دکھانا نہیں۔ فرق سمجھے؟ ایک ہے ناک کو پانی دکھانا، ایک ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ واستنثرا، پانی کو اوپر سے اوپر کھینچ لا تاکہ یہاں تک یہ پانی پہنچ، اتنا بھی نہیں کہ جناب یہ گلے میں اتر جائے، چھینکیں شروع ہو جائیں، لیکن تھوڑا سا پانی تاکہ یہ نرم حصہ جو ہے یہ تار ہو جائے۔ جب یہ نصف حصہ تار ہو جائے، ثم استنثر، پھر اس کو جھاڑنا ہے، پھر اس کو کیا ہے؟ جھاڑنا ہے۔ یہ دو حکم ہیں، پانی کو پہلے ناک میں کھینچنا، پھر جو پانی ناک میں آیا ہے اس کو صاف کرنا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اسی طرح کرتے ہیں یا ہم پانی صرف ناک کو دکھاتے ہیں، کام مکمل ہو گیا، لیکن یہ وضو درست نہیں ہے۔ وضو تب ہے پانی منہ میں ڈالیں، اور پانی منہ میں ڈال کے اس کو پانی کو ہلائیں تاکہ منہ کی علائش ساری وہ دور ہو جائے۔ صرف پانی کا گھونٹ بھر کے نیچے پھر بہا دینا، یہ مزمزہ نہیں ہے، یہ مزمزہ نہیں ہے۔ مزمزے کا تقاضا یہ ہے کہ منہ میں پانی ڈال کے منہ کو پانی کو ہلایا جائے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا بالغ
فی المضمضہ والاستنشار الا ان تکون صائما، روزے دار نہیں ہو روزے کی صورت میں مبالغہ نہ کرو، روزے کی صورت میں مبالغہ نہ کرو، لیکن جب روزہ نہ ہو تو پھر وضو کرنے، گلا یعنی کلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو، وہاں مبالغہ کا بالغو، مبالغہ کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو بہرحال طہارت کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ مسلمان کو، اللہ ذوالجلال ایمان والے کو اللہ رب العزت وہ غیر طاہر رہنا پسند نہیں کرتے، لیکن المیہ یہ ہے، دکھ کی بات یہ ہے کہ کچھ حضرات وہ بھی ہیں جو نہاتے بھی نہیں ہیں، وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، ہمارے رہنما بھی کہلاتے ہیں، ہمارے بابے بھی کہلاتے ہیں، ہمارے بزرگ بھی کہلاتے ہیں۔ آپ ایمانداری سے کہیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو لا یحافظہ الا المومن، کہ مومن ہی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی ایمان، آدھا ایمان ہے۔ پاکیزگی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ لیکن جو پاکیزگی اختیار ہی نہیں کرتا، کبھی وضو کرتا ہی نہیں، کبھی غسل کرتا ہی نہیں، طیب پاک رہنے کی، صاف رہنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اب اس کو اگر ہم ولی باندھیں تو مجھے بتلائیے کیا ہمارے ایمان کا کوئی زمرہ باقی رہ جاتا ہے؟ جس چیز کو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ نصف ایمان ہے، وہ اس کو ویسے ہی قبول نہیں کرتا، اس کا اہتمام ہی نہیں کرتا۔ پاکی پلیتی کا اس کے نزدیک ہے، انہاں نزدیک کبھی نہاتا ہی نہیں بزرگان ہے۔ بھئی یہ کیا اور سی خوبی ہے؟ یہ تو نبی علیہ السلام کی مخالفت ہے، لیکن ایسا مخالفت کرنے والا وہ ہمارا منظور نظر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مومن کو پاک صاف، خوراک بھی پاک صاف، جسم بھی پاک صاف، اللہ ہمیں حلال ہی کھانے کی توفیق دے، اور جو بطن میں جائے وہ پاک اور صاف جائے، اور ہمارا جسم بھی ہمیشہ پاک اور صاف رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔